یو پی ایس بیٹھا ہے کونے میں گھسا کے لگا مجھے تو چکر کو. اس کا بھی بیلنس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافاة إلا المجاهد أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، دنیا بڑی تیز رفتاری سے ترقی کے باوجود ایک بے چینی کے پریشانی کے عالم میں انسان آج زندگی گزار رہا ہے. اللہ تعالی نے جو غیر مسلمین ہیں ان کے لیے اس دنیا کو جنت بنا دیا. اس لیے کچھ آسائش، آرام اور راحت کی چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں انہیں مرحمت فرما دیا. مسلمان تو اللہ پر ایمان لانے والا، آخرت پر ایمان لانے والا، جنت پر ایمان لانے والا، یہ امن اور سکون کی زندگی گزارنا چاہیے تھا. عجیب و غریب قسم کی پریشانی کی زندگی آج کا مسلمان بھی گزار رہا ہے. کاروبار کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے اور صحت کے اعتبار سے بہت کم ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سکون اور راحت
اور اطمینان اور شرح صدر کی دولت سے اللہ نے انہیں مالا مال کیا ہے۔ عموماً بے چینی کی، پریشانی کی، اضطراب کی زندگی لوگ تو گزار ہی رہے ہیں، اور مسلمان بھی اس میں ملوث ہے، جبکہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان اٹھتے چلتے پھرتے صبح شام اللہ کو جب یاد کرتا ہے تو اسے اطمینان نصیب ہونا چاہیے تھا۔ عدالتوں کے چکر، ڈاکٹروں کے چکر، عاملوں کے چکر اور بیماریوں کا انبار مسلمانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے جو تعلق پیدا ہونا چاہیے تھا اور عبادت کے اندر جو وقت لگنا چاہیے تھا، آج مسلمانوں کا وہ وقت نہیں لگ رہا ہے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ سب تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہر چھوٹی چیز پر اللہ پکڑنے لگے، مواخذہ کرنے لگے تو انسان جی نہیں سکتا۔ بہت ساری چیزوں سے اللہ درگزر کر دیتے ہیں، لیکن پانی جب سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو گناہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ مصیبت تو یہ ہے، پریشانیوں کے دلدل میں انسان پھنسا ہوا ہے، مسکال مارنے کے لیے کرنسی نہیں ہے، اور پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑوں پر زندگی گزار رہا ہے، معاشی حالت خستہ ہے، بیماریاں پوری ڈکشنری بھری ہوئی ہیں، یہ سے جو آتی ہیں، بی سے جو آتی ہیں، سی سے جو آتی ہیں، زیڈ تک، الف سے لے کر یا تک۔ اس کے تدارک کے لیے، بچنے کے لیے قرآن نے کہا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مصائب اور پریشانیوں میں نماز سے، صبر سے تم مدد لو، نیکیوں سے، ذکر سے مدد لو۔ اس طرف تو توجہ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک مصیبت کے گڑھے کو بند کرنے کے لیے دوسرا گڑھا کھودا جاتا ہے۔ اب گڑھے دو ہو گئے، ان پر مٹی ڈالنے کے لیے تیسرا بڑا گڑھا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کھڈے پر کھڈا، گڑھوں پر گڑھا کھودتا جاتا ہے، آخر کار خبر کے گڑھے میں جا کر گر جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، ہمارے محلے میں کئی ایسے سیٹ صاحبان ہیں، مالدار ہیں، بڑی بڑی قیمتی ماربل، سنگ مرمر کی، پتھروں کی بلڈنگوں میں رہتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہسمکھ ہے، بیوی بھی خوبصورت ہے، امپورٹڈ کاروں میں جب وہ شکرانی کی محفل میں، ولیمے کی، شادی بیاہ کی، برتھ ڈے کی اور رسوم و رواج کی محفلوں میں جاتے ہیں تو سارا محلہ اش اش کر کے ان کو دیکھتا ہے۔ ان کی بیوی سر کے بالوں سے لے کر پیر تک سونے اور چاندی میں لگی ہوئی رہتی ہے اور وقت کی بیوٹی کوئین لگتی ہے، ان کے بچے قیمتی ملبوسات میں ہوتے ہیں، اور ایک ڈرائیور ہوتا ہے، وہ کار اس محلے میں، اس گاؤں میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اور خاک بھی نہیں دے سکتا۔
اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان پریشان ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور اللہ کے قریب نہیں، یہ تو بڑے آرام میں ہے۔ حضرات، یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دھوکے کا گھر بنایا۔ انسان کو جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ دنیا کا فریب ہے، یہ دنیا کی مکاری ہے، یہ دنیا کی عیاری ہے۔ آپ قیمتی پتھروں کی، ماربل کی، سنگ مرمر کی تاج محل نما بلڈنگ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اندر رہنے والے میاں بیوی کے تکرار کو، جھگڑوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ امپورٹڈ قیمتی کار میں میاں بیوی اور بچوں کو بیٹھ کر کسی فنکشن میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو کوس رہے ہیں کہ ہم نے ایک اسکوٹر بھی قیمتی نہیں بنا سکے، ایک جھوپڑا نہیں بنا سکے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ اس اگلی 2 سیٹوں میں بیٹھے ہوئے میاں بیوی کے دلوں میں 7 زمین اور 7 آسمانوں کی اللہ نے دوریاں پیدا کر دی۔ گھر کے اندر آئے دن جھگڑے، اختلاف، سانپ اور منگوس کے اندر جو دوریاں ہیں، شیطان جیسے انسان کا دشمن ہے، ایسے میاں بیوی کے اندر اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں۔ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اس دھرتی پر اگر میرا کوئی دشمن ہے تو یہ میرا خاوند ہے، خاوند یہ سمجھتا ہے کہ اس دھرتی پر اگر ناگین سے زیادہ، زہریلے اجدے سے زیادہ اگر کوئی ڈسنے والی ذات ہے تو یہ میری بیوی ہے۔ اولاد یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ نے پراپرٹی بنا رکھی ہے اور ہمیں فائدہ اٹھانے نہیں دیتے، کب باپ کا جنازہ نکلے گا، کب ماں قبر کے اندر جائے گی۔ دین پر رہنے سے اللہ اطمینان پیدا کرتا ہے، سکون پیدا کرتا ہے، راحت پیدا کرتا ہے، اور دین سے ہٹ کر انسان پتھروں کے ذریعے سے، عمارتوں کے ذریعے سے، ماربل کے ذریعے سے، مٹی کے ذریعے سے، سونے اور چاندی کے ذریعے سے، روپیے پیسوں کے ذریعے سے، تجوری کے ذریعے سے انسان سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان کو پیاس لگی ہے، سوچ لگی ہے، وہ پانی پی کر ہی اپنی سوچ کو بجھا سکتا ہے۔ وہ سورج کی گرمی لے تو سوچ کے اندر، پیاس کے اندر اضافہ ہوگا۔ وہ مٹی کو پانی میں کلا کر اپنے جسم پر لگا لے، یہ اس کا علاج نہیں۔ یہ سونے اور چاندی کے سکوں کا ہار بنا کر گلے میں ڈال لے، یہ اس کا علاج نہیں۔ جس چیز کا جو علاج اللہ نے دنیا میں رکھا ہے وہی مرض کے لیے وہی علاج کیا جائے گا۔ انسان کو پیاس لگی ہے، پانی پینا پڑے گا، اور بھوک لگی ہے، کھانا کھانا پڑے گا۔ انسان ننگا ہے، کپڑا پہننا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ ننگا ہے تو غسل کر لے تو کپڑا مل جائے گا، مکان تعمیر کر لے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ انسان کی بے اطمینانی اور انسان کے جو سکون اور راحت کے جانے کی جو دوا اللہ نے دنیا میں رکھی ہے، وہ دولت میں نہیں رکھی ہے، وہ روپیوں میں نہیں رکھی ہے، وہ پیسوں میں نہیں رکھی ہے، وہ بنگلوں میں نہیں رکھی ہے۔ یہ غلط کر رہا ہے انسان، اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، کہ اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے پھر الٹا پریشانی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ انسان کو اگر سمندر میں جاتے ہوئے یہ لگے کہ سمندر میں وہ ڈوب رہا ہے تو اسے ساحل کی طرف، مٹی کی طرف، کنارے کی طرف آنا چاہیے۔ وہ اسے چھوڑ کر اگر سمندر کی طرف جا رہا ہے، وہ اپنی موت کو مانگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اللہ سے دور ہو کر، شریعت سے دور ہو کر، مذہب سے دور ہو کر انسان پریشان ہے، اور مزید اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی میں موت کو مانگتے ہوئے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے اور دنیا کے دھوکے کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا
مسلمانوں کو بتا دیا، دنیا والوں کو بتا دیا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ ہم نے اسے دھوکے کا گھر بنایا ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں۔ قیمتی بستر اور قیمتی بیڈ روم نظر آ رہا ہے، لیکن اسے پوچھئے گا کہ جب تک وہ انجیکشن نہیں لیتا، دوائی نہیں لیتا اور نیند کی ٹیبلٹ نہیں لیتا، وہ سو نہیں سکتا۔ دسترخوان نظر آ رہا ہے، لیکن بیٹھ کر وہ یہ پوچھتا ہے کہ اس میں نمک تو نہیں ہے، اس میں مرچ تو نہیں ہے، اس میں کولیسٹرول تو نہیں ہے، اس میں فیٹ تو نہیں ہے، اس میں چربی تو نہیں ہے، اس میں تیل اور گھی تو نہیں ہے، اس میں روغن تو نہیں ہے۔ استنجا جاتا ہے، سکون نہیں ہے۔ بیت الخلا جاتا ہے، سکون نہیں ہے۔ کہ کبھی گنڈھوں لگاتا آتا ہے بیت الخلا کے اندر اور اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ شریعت مطہرہ نے 1400 سال پہلے یہ دعا سکھائی، الحمدللہ الذی عافانی، اے اللہ اذھب عنی العذاب عافانی، گندگی کو نکالا اور عافیت کے ساتھ نکالا۔ کتنے ہیں کہتے ہیں کہ مثانے سے پیشاب نکل تو گیا، لیکن پیشاب کی نالی کے آنے تک کنکری آ گئی، جلن ہو رہا ہے، رک رک کر پیشاب نکل رہا ہے، پاخانہ کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، جلن ہو رہا ہے، خون گر رہا ہے، بواسیر آ گیا ہے، پیلس آ گیا ہے، نظر آ رہا ہے عالی شان بنگلہ جس کو دیکھ کر تاج محل کی یاد، لال قلعے کی یاد، فتح پور سیکری کی یاد تازہ ہو رہی ہے، اور پاخانے میں بیٹھ کر یہ خدا کو یاد کر رہا ہے۔ سکون اور راحت اس کی زندگی سے نکل چکی ہے، آرام اس کی زندگی میں نہیں ہے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ سونے میں، نہ استنجا کرنے میں، نہ بیت الخلا کرنے میں۔ گاڑیوں میں بیٹھ کر جا رہا ہے، ڈر ہے کہ کہیں انکم ڈپارٹمنٹ والے، انکم ٹیکس والے اور کہیں گورنمنٹ کے محکمے، کہیں CBI حساب و کتاب نہ پوچھ لے۔ یہ غریب ایک فقیر بھیک مانگتے ہوئے پورا گاؤں آرام سے پھر لیتا ہے، سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہاتھ میں رکھ کر، نمک اور پیاز کے ٹکڑے رکھ کر، بڑے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہم لک الحمد ولک الشکر، وہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور انتڑیوں اور خون کے ہر قطرے کی شکرانے کے ساتھ، اے اللہ تیرا شکر ہے، وہ روٹی میں اللہ اس کو لذت دیتا ہے، وہ پیاز کی ڈلیوں میں، وہ باسی کھچڑی میں۔ یہ عمدہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر 70 قسم کے کھانے رکھ کر ڈاکٹر نے وارننگ لگا دی، پابندی لگا دی، اسے نہیں چھو سکتے، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، پانی اتنے ملی میٹر، اتنے لیٹر تم پی سکتے ہو 24 گھنٹوں کے اندر، تمہاری کڈنی کا فنکشن کمزور ہے، اللہ کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا، پریشانیوں میں، مصائب کے اندر، آلام کے اندر۔ آج کا انسان تو انسان مسلمان گرا ہوا ہے، بیوی سے مطمئن نہیں، اولاد سے مطمئن نہیں، دکان سے مطمئن نہیں، آمدنی سے مطمئن نہیں، بے چینیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، اور ان بے چینیوں کو، بے اطمینانیوں کو، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اطمینان کے گھر اور سکون کے گھر، راحت کے گھر آنے کے بجائے وہ دنیا کی مصیبت کے گھر کی طرف اپنے قدم بڑھا رہا ہے کہ مال اور کماؤ، دولت اور کماؤ، روپیہ اور کماؤ، پیسہ اور کماؤ، اور ان پریشانیوں کو دور کرو۔ اس کے لیے آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر اطمینان، راحت، سکون، اعتماد، بھروسہ، کانفیڈنس نام کی آج کوئی چیز نہیں۔ انسان کو لوٹ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بازاروں کے اندر جو ملنے والی چیزیں ہیں، بہت کم خوش نصیب انسان ہیں جو اصلی اور ورجنل چیزیں ان کو مل جاتی ہیں۔ ہوٹلوں کے اندر گاہکوں کو دھوکہ دینے کے لیے خدا جانے کس کس قسم کی چیزوں کو ملایا جا رہا ہے۔ سبزیاں اپنی
اپنی اصلی حالت کے اندر نہیں ہے. جانور کا گوشت انسان کو صحیح میسر نہیں ہو رہا ہے. انسان اپنی پریشانی کو اور مصیبت کو دور کر کر آرام پانے کے لیے پیسہ کمانے کے چکر میں کسی کے گھر کو جلا کر اپنے گھر کو روشن کرنا چاہتا ہے. اپنی بھوک اور اپنی پیاس کو مٹانے کے لیے کسی کا خون پینا چاہتا ہے, کسی کی زندگی لینا چاہتا ہے, کسی کی کڈنی خراب کرنا چاہتا ہے, کسی کو بلڈ کینسر دینا چاہتا ہے. کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ حیرت کریں گے آپ. 3 جمعہ پہلے دلی کی جامع مسجد کے امام صاحب عبداللہ بخاری صاحب نے خطبہ جمعہ کے اندر جامع مسجد کے ارد گرد جو مسلمانوں کے ہوٹل ہیں, آپ جانتے ہیں کہ دلی کی جامع مسجد مسلمانوں کی آن ہے, مسلمانوں کی شان ہے, مسلمانوں کی بان ہے اور مسلمانوں کے لیے تاریخی مقام ہے اور اکثریت مسلمانوں کا علاقہ ہے. ایک تاریخی مقام وہ رکھتا ہے. عبداللہ بخاری صاحب نے کہا کہ مسلم جو ہوٹلز ہیں ان میں مسلمان کھانے سے پہلے دیکھ بھال کر کر کھایا کرے, اس لیے کہ ہمیں معتبر ذرائع سے یہ اطلاع ملی ہے کہ بعض مسلم ہوٹل مردار کا گوشت کم قیمت کے اندر خرید کر گاہکوں کو گوشت کا سالن بنا کر فروخت کرتے ہیں. یہ وہ دلی کی مرکزی جامع مسجد جو ایک تاریخی مقام, ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور جہاں آتا بھی ہے اکثر مسلمان اور جاتا بھی ہے مسلمان, میزبان بھی مسلمان اور مہمان بھی مسلمان, اور جس کی حالت یہ ہے کہ دولت کی حرص کے اندر, ہوس کے اندر اسے خدا کا خوف نہیں, آخرت کا خوف نہیں, مردار جانور کم قیمت کے اندر خرید کر وہ مسلمانوں کے جسم کے اندر مردار کے گوشت کو اتارا ہے جو کہ خنزیر کی طرح, کتے کی طرح مردار مسلمانوں کے لیے حرام ہے اور ناجائز ہے. کیا نہیں ہو رہا ہے آج میڈیکل شاپوں کے اندر 77-80% کیا نقلی دوائیوں کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے؟ یہ جو سبزیاں مل رہی ہیں کیا یہ انسان کے دھوکے سے بچی ہوئی؟ گرین کلر کا اسپرے کیا ان پر نہیں مارا جا رہا ہے؟ خطرناک زہریلے کیمیکل زمین کے اندر ڈال کر کیا ان کے سائز کو نہیں بڑھایا جا رہا؟ کیا وقت سے پہلے ان کا گروتھ کرنے کے لیے اور ان کا حلیہ بڑھانے کے لیے زمین کے اندر کیا زہریلے قسم کے کیمیکلوں کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے؟ وہ دودھ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا اللہم بارک لنا فی وزدنا من, اے اللہ دودھ کے اندر برکت دے اور اسے زیادہ فرما. کیا یہ دودھ انسانوں کی شرارت سے بچ گیا؟ گائے کے تھن اور جانوروں کے تھنوں سے آنکھوں کے سامنے نکالا جاتا ہے. ایسے ایسے انجیکشن ان جو ہے گائوں کو اور جانوروں کو دیے جاتے ہیں کہ جس سے دودھ پتلا ہو جاتا ہے اور 5 لیٹر دینے والی گائیں 20 لیٹر جو ہے دودھ کو دیا کرتی ہے, اور انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ گائے کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو میں استعمال کر رہا ہوں. وہ زہر پی رہا ہے, وہ کیمیکل پی رہا ہے, وہ دواؤں کا ملا ہوا پاؤڈر کا پانی پی رہا ہے. جانوروں کو نہیں بخشا انسانوں کو نہیں بخشا, دھرتی کو نہیں بخشا. ارے سیمنٹ کے اندر ملاوٹ ہوتی تھی, ارے ریت اور مٹی کے اندر ملاوٹ ہوتی تھی, مکان نقلی ہوتا تھا, لیکن انسان آج انسان کے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر کیا دھوکے کا معاملہ نہیں کر رہا ہے, فریب کا معاملہ نہیں کر رہا ہے.
سعودی عرب کے اندر حائل ایک علاقہ ہے، ہمارے ایک دوست سے انتقال ہو گئے، اللہ غریق رحمت کرے، انہوں نے ایک سچا واقعہ بیان کیا، کہا کہ وہاں کا جو کارپوریشن اور بلدیہ ہے اس کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے، ٹوٹی جسے کہتے ہیں، اس کے اندر ہمیشہ کتے کی ہڈیاں اور چمڑا ملا کرتا تھا۔ بلدیہ کے لوگ بڑے پریشان تھے، کون کتے کا شکار کرتا ہے، کون کتے کی ہڈیاں لا کر ڈالتا ہے، چمڑا لا کر ڈالتا ہے۔ چنانچہ بہت دنوں کی تلاش کے بعد کیمرے لگائے گئے، جاسوس مقرر کیے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ بنگال کے کچھ مسلمان وہاں پر بکرے کی گوشت کی دکان انہوں نے لگا رکھی تھی اور کتے کا گوشت بکرے کے گوشت کے ساتھ وہ ملا کر مسلمانوں کو بیچا کرتے تھے۔ پکڑے گئے، سر عام ان کو سلی پر لٹکا دیا گیا اور پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ دولت کی ہوس کے اندر، مال کی ہرس کے اندر انسان کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ یہ گلی کوچوں کے اندر، اسکولوں کے سامنے برف کے تودوں کی جو ایس گولے کے نام پر فروخت کی جاتی ہے، پتہ چلا ہے کہ سرکاری ہاسپٹلوں کے اندر مردوں کے لیے برف کے جو سیل رکھے جاتے ہیں، جن پر انسان، مسلمان، کافر، چمار، بھنگی، خودکشی کیے ہوئے، جلے ہوئے لوگ، ان کی لاوارث لاشوں کو ان سلوں پر لٹایا جاتا ہے اور وارث کا انتظار کیا جاتا ہے، جس میں اس کا خون، اس کا پیشاب، اس کا پاخانہ، اس کا پیپ اور اس کی جسم کی غلاظت اس برف کے اوپر گرتی ہے اور منجمد ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایس کے بیچنے والے ان کو رشوت دے کر وہ برف کم قیمت میں 100 روپے کا 25 روپے میں خرید کر آج اسکولوں کے سامنے، پارکوں کے سامنے گولا نام کی ایس، اسے پوڈر بنا کر اس کے اوپر شاکرین ڈال کر، کلر ڈال کر بچوں کے جسم کے اندر مردے کے پیپ اور لہو اور اس کے پیشاب اور پاخانے کو داخل کرتے ہیں۔ انسان کو سکون ملے گا، انسان کو راحت ملے گی۔ مسلمان تاجر کیا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر تجارت کر رہا ہے؟ مسلمانوں کے معاملات صاف ہیں، مسلمانوں کا لین دین صاف ہے۔ کہاں امن مل سکتا ہے، کہاں چین، کہاں راحت اور کہاں انسان کی زندگی کے اندر سکون مل سکتا ہے؟ گناہ اپنا اثر ضرور دکھا کر رکھتا ہے۔ انسان گناہ کی طاقت کو پہچانے نہ پہچانے، انگارے کی طاقت کو پہچانے نہ پہچانے، اگر انسان انگارے کو ہاتھ میں پکڑتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا انگارہ یہ مجھے نہیں جانتا، میں نہیں جلاؤں گا۔ انگارہ جلانے کا کام کرتا ہے، سانپ ڈسنے کا کام کرتا ہے اور بچھو ڈس مارنے کا کام کرتا ہے، سیلاب اور طوفان اور سونامی اور پانی ڈوبنے کا کام کرتا ہے۔ تو جیسے یہ کام، یہ چیزیں اپنا کام کرتے ہیں، گناہ اپنا کام کر کے رکھتا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر بے چینی، کپڑا قیمتی ہو اور قیمتی سے قیمتی صابن استعمال کیا ہو، شیمپو استعمال کیا ہو، لیکن اس کے چہرے کی بے چینی صاف اس کی پیشانی کی جھریوں سے نظر آتا ہے۔ انسان کم کمائے، حلال کا کمائے، کسی کو دکھ پہنچا کر، کسی کو تکلیف پہنچا کر، کسی کو ڈبا کر، کسی کا مال دبا کر، کسی کو دھوکے میں رکھ کر، کسی سے قرض لے کر ڈبا کر، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم انسان کو عزت نہیں مل سکتی، انسان کو راحت اور انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے راستے سے روگردانی کرے گا۔ یہ کیا ہے صاحب، کیا ہے؟ بازاروں کے اندر جو مسلمان شیخ کھاتا ہے، کباب کھاتا ہے، مردار جانوروں کی چربی اس کے اندر استعمال کی جاتی ہے، اس کے اندر نرمی لانے کے لیے، لذت پیدا کرنے کے لیے انسان دوسرے مسلمان کے جسم کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر مردار چیز کو داخل کر کر، حرام چیز کو داخل کر کر، یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ سب فوڈ انفیکشن کی وجہ سے انسان بازار کے اندر جو چیزیں کھا رہا ہے
وہ شیخ کھا رہا ہو، وہ کباب کھا رہا ہو، وہ فاسٹ فوڈ استعمال کر رہا ہو، وہ کولڈ ڈرنکس استعمال کر رہا ہو، خدا کی قسم یہ زہر اپنے پیٹ کے اندر داخل کر رہا ہے۔ انسان اپنے گھروں کی ہلکی پھلکی مسنون وہ غذائیں جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات اولیاء کرام، حضرات صحابہ کرام استعمال کرتے تھے، وہ اس کو استعمال کرے، ورنہ بازار کے اندر انسان کمانے کے چکر میں کون انسان کس کو کیسے دھوکہ دے رہا ہے کچھ پتا نہیں ہے۔ نہ سیب اپنی ورجنالٹی پر ہے، نہ دودھ اپنی اصلیت پر ہے۔ جانور جو قربانی کے بیچے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور کو جب خریدا تو اس وقت اس کا کلو 75 کلو 60 کلو تھا، اور اسی حساب سے آپ نے چرواہے کو اور جانور کے بیپاری کو آپ نے رقم ادا کی تھی۔ آ کر 1.5 دن میں 2 دن میں اس کا پیٹ کمر سے لگ گیا، ایکس رے رپورٹ کا نمونہ ہونے لگا، اس کے ناک میں، اس کے حلق میں پینل رکھ کر، پائپ رکھ کر، پانی بھر کر اور پانی کے انجیکشن دے کر ایک قربانی کا وہ جانور جس کے خون کا خطرہ، جس کے گوشت کا نس نس اللہ کے دربار میں گواہی دینے والا ہے، اور اللہ کے دربار کے اندر قیامت کے دن اس جانور کو زندہ کر کر پلسرات کی سواری بنایا جانے والا ہے۔ آج مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے؟ اسے تکلیف دے رہا ہے، ایسا کیمیکل، ایسا چارہ کہ کھانے کے بعد اس کا جسم بھول جائے، اسے پیاس لگے اور پانی خوب پلایا جائے اور توڑ کر وزن بڑھا کر اس کو فروخت کر دیا جائے۔ شہر بنگلور کے اندر ایک گوشت کے کاروباری کو اس کے بارے میں پتا چلا کہ کرناٹک کے دور دراز کے علاقوں سے وہ جانوروں کا لوڈ منگایا کرتا تھا۔ اب گرمی اور کبھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا جانوروں کے لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے، وقت پر غذا اور پانی نہ دینے کی وجہ سے کبھی کوئی جانور مر جاتا ہے، تو پتا چلا کہ وہ مسلمان قصائی اس کو کاٹ کر اس کا گوشت حلال گوشت کے ساتھ ملا کر فروخت کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ سامنا ہوا، ہم نے کہا کہ آپ مردار گوشت مسلمانوں کو کھلا رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا کریے گا مولانا صاحب، اگر ایک لوٹ کے اندر ایک جانور مر جاتا ہے تو سارے لوٹ کا ہمیں خسارہ اٹھانا پڑتا ہے اور نفع چلا جاتا ہے۔ آج مسلمان کے ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ یہ جو بیماریاں کڈنی کی، کینسر کی، بلڈ پریشر کی، یہ بازاروں کی چیزوں سے، اور انسان قاتل بنا ہوا ہے انسان کو دھوکہ دینے کے لیے، انہی سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ مساجد کے اندر جو چیئر نظر آ رہی ہیں اور اچھے ہٹے کٹے نوجوان اب سجدہ کرنے کے لائق نہیں رہے، اب گھٹنے کے بل زمین پر ٹیکنے کے لائق نہیں رہے، اب ان کی کمر یو اور وی جو ہے حلیہ اپنا رہی ہے، یہ سب دھوکہ دھڑی اور یہ سب انسان کا خون کرنے اور انسان کو دھوکہ دینے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں بھاڑ میں جائے دھوکہ دینے والے اور بھاڑ میں جائے چیزوں کے اندر ملاوٹ کرنے والے۔ آپ یہ نہ کہنا کہ ساری دنیا جب اس رخ چل رہی ہے، ہمارے ایک ایماندار بننے سے کیا ہوگا، ہمارے ایک جو ہے صحیح راستے پر چلنے سے کیا ہوگا۔ نہ بارش کا ایک قطرہ اگر بادل سے گرتے ہوئے یہ سوچے میں تو ایک ننھا منا قطرہ ہوں، میرا زمین پر پڑنے سے کیا ہوگا، میرا جو ہے دنیا پر پڑنے سے کیا ہوگا، یہ سوچ کر اگر وہ قطرہ زمین پر گرنے سے رک جائے تو پھر یہ دھرتی مردہ ہو جائے گی۔ ہر نفس اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے اور دھوکہ کھانے سے بچے، اپنی زندگی کے اندر وہ اطمینان چاہتا ہے، اپنی زندگی کے اندر وہ سکون چاہتا ہے، اپنی زندگی کے اندر راحت چاہتا ہے، تو اس کا صرف ایک فارمولا ہے، وہ فارمولا جو دنیا والے اپناتے ہیں، مال کو بڑھانے کے لیے دھوکے پر دھوکہ دو، انسان کا خون پیو، انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کرو۔ یہ جو بال سفید ہو رہے ہیں، جو انسان کے ناک میں پانی جا رہا ہے، یہ جو آج میڈیکل شاپوں کے اندر بادام اور پستے سے زیادہ دوائیاں فروخت ہو رہی ہیں اور ٹانک کاویری پانی سے زیادہ فروخت ہو رہا ہے، یہ انسان کے ظالم ہونے کی وجہ سے، انسان کے دھوکہ باز ہونے کی وجہ سے اور انسان کے مکار اور عیار ہونے کی وجہ سے جنگل کے جانور اور حیوان اور درندے اگر ان کو انسان کے اس چٹے بٹے کا پتہ چل جائے
اس دھوکے کے کاروبار کا پتہ چل جائے تو سام کہے گا اور شیر کہے گا، لومڑی کہے گی، درندے کتے اور خنزیر کہیں گے اے اللہ ہمیں خنزیر تو بنا دیا، کتا تو بنا دیا، حیوان تو بنا دیا، لیکن ہم کسی کا خون نہیں کرتے، ہم کسی کو نقلی انجیکشن نہیں دیتے، ہم کسی کو نقلی دوا نہیں دیتے، ہم کسی کو نقلی چیز دیکھ کر اسے بلڈ کینسر نہیں دے رہے ہیں، ہم اسے برین ٹیومر نہیں دے رہے ہیں، ہم اسے جو ہے ہڈی کا کینسر نہیں دے رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ملتا ہے تو تیرا شکر ادا کر لیتے ہیں، اور ہمیں نہیں ملتا تو ہم صبر کی زندگی گزارتے ہیں۔ حضرات دھوکہ دینا بند کریں، راحت اور اپنی زندگی کے اندر اطمینان اور سکون اور راحت لانا ہو۔ پیسوں کی کثرت کے اندر راحت نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا فارمولہ ہے کہ انہوں نے کہا اپنی زندگی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دولت کا سہارا لو، روپیوں کا سہارا لو، پیسوں کا سہارا لو۔ شریعت کا فارمولہ یہ ہے حلال کی کمائی کے اندر اور رزق حلال کے اندر چاہے اس کی مقدار کم ہو، اللہ تبارک تعالیٰ خیر و برکت مرحمت فرماتے ہیں۔ روپیہ پیسہ زیادہ ہو لیکن کوئی ضروری نہیں کہ اس کے اندر خیر و برکت ہو۔ اللہ اس کے اندر ڈاکٹروں کا حصہ لگا دیتے ہیں، وکیلوں کا حصہ لگا دیتے ہیں، ہاسپٹلوں کا حصہ لگا دیتے ہیں، نرسنگ ہوم کا حصہ لگا دیتے ہیں۔ آج انسان نے ان بیماریوں سے، ان مسائل سے اور ان الجھنوں سے کمپرومائز کر رکھا ہے۔ کتنے نوجوان شادی کے بعد اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کے لائق نہیں، وہ بیوی کے سامنے شرمندہ ہیں، وہ بیوی کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ دوسروں کی خواہشات پر اس نے ڈاکہ ڈالا۔ اللہ نے اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیا، اللہ نے اس کی زندگی کو عذاب بنا دیا۔ نہ پیشاب، نہ پاخانہ، نہ دسترخوان، نہ وہ اپنے گھر میں، نہ وہ بازار میں، نہ وہ دعوت میں، ہر جگہ پریشان پریشان ہے انسان۔ اس پریشانی کے دفیے کے لیے قرآن شریف نے صرف ایک راستہ بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اپنے زندگی میں آرام، راحت اور سکون لانا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کر ہی انسان اپنی زندگی کے اندر آرام اور سکون لا سکتا ہے۔ آج جو قیمتی صابنوں کا استعمال، شیمپو کا استعمال، اسپرے کا استعمال، عطر کا استعمال اپنی گناہوں کی نحوست، اپنی گناہوں کی بدبو، اپنی گناہوں کی غلاظت پر پردہ ڈالنے کے لیے کر رہا ہے۔ انسان اگر کسی اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، ایذا نہ پہنچائے اور کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائے، اللہ تبارک تعالیٰ بذات خود اس کے وجود کو معطر بناتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استنجا شریف کے اندر مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو تھی، آپ کے بیت الخلاء کے اندر دنیا بھر کے قیمتی عطر اور عود و لوبان سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خوشبو کو رکھا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے اندر ان کا گھرانہ اس لیے مشہور تھا کہ وہ اپنے گھرانے کے بچوں کو ایک چھوٹی ڈبیا، ایک بوتل دے کر بھیجتی تھی کہ جاؤ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہو اور گرمی کی وجہ سے یا کہیں سفر کر کر آپ واپس آئے ہو اور پسینے کے قطرے نکلے ہو تو اس بوتل کے اندر، اس ڈبیا کے اندر آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطروں کو رکھ لینا۔ مدینہ طیبہ کے اندر اگر کسی لڑکی کو بیاہا جاتا یعنی رخصتی کی جاتی، شادی کی جاتی، مدینہ طیبہ کے اندر عید اور برات کے موقع پر کسی کے گھر کے اندر عطر نہیں ہوتا اور خوشبو نہیں ہوتی، لوبان اور عود نہیں ہوتا، تو لوگ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر اپنے بچوں کو پانی دے کر بھیجتے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کرتی کہ اس میں سے ایک قطرہ، ایک ذرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینے کا پانی میں ڈالتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس بوتل کے اندر اور جس ڈبیا کے اندر آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطروں کو محفوظ کیا ہوا تھا، اس بوتل اور اس ڈبیا کو پانی کے اندر ڈبوتی تو پھر وہ پانی مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہو جاتا۔ انسان کے جسم کے اندر نیکیاں ہو، تقویٰ ہو،
طہارت ہو اور گناہوں کا میل نہ ہو اور گناہوں کی گندگی نہ ہو، چہرہ پر نور ہوتا ہے، چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر مشک و عنبر کی خوشبو ہوتی ہے۔ آج یہ جو بیماری ہے اور ایڈ جو دکھایا جاتا ہے کہ بغلوں کی گندگی کو دور کرے، پسینے کی بدبو کو دور کرے، قرآن نے سورہ مطففین کے اندر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل کو، اور دل جب گندا ہوا تو دل انسان کے جسم کا بادشاہ گندا ہوا، بادشاہ نجس ہوا، بادشاہ جو ہے غلیظ ہوا، اس کا جسم اس کے سارے اعضاء پر اور جسم پر پڑنے لگا۔ یہ پسینے کے بدبو، یہ جسم کی کراہٹ، یہ چہرہ حیرانی پریشانی، یہ سب گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پاس آج بھی اگر کوئی گزرتا ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی خوشبو حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک سے نکلتی ہے۔ نہ وہاں پر کوئی عطر ڈالتا ہے، نہ وہاں پر کوئی پھول کی مالا چڑھاتا ہے، نہ وہاں کوئی سندل اس پر لگاتا ہے۔ آج تک کئی سینکڑوں سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دفن کیے ہوئے۔ ان کی زندگی کے اندر جو تقویٰ تھا، طہارت تھا، حدیث کی خدمت تھی، دین اسلام کی خدمت تھی، زندگی تو معطر رہی، زندگی خوشبودار رہی ہی، لیکن زندگی کے بعد بھی اللہ نے عالم برزخ میں ان کو اتنا معطر رکھا، اتنا خوشبو والا رکھا کہ وہ خوشبو کی مہک قبر کے باہر سنائی دینے لگی۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر مبارک سے بھی خوشبو نکلا کرتی تھی۔ لوگ یہ سمجھ کر یہ جنتی مٹی ہے اٹھا اٹھا کر لے جاتے تھے۔ وارثین پریشان ہو کر ایک مرتبہ دعا کی، اے اللہ اس قبر سے مٹی کے نکلنے کو بند کر دے، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے باعث وبال بنا ہوا ہے۔ ہر دوسرے تیسرے دن قبر کے بغل کے اندر کھڈا اور گڑھا بن جاتا ہے اور ہمیں مٹی سے اس کو پاٹنا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کی زندگی کے خوشبو کے اثرات اس کی موت کے وقت بھی، اس کی قبر کی زندگی کے اندر بھی، اور اس کی عالم برزخ اور عالم آخرت کی زندگی کے اندر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اور انسان جب گناہ کرتا ہے، وہ قیمتی کپڑے پہن لے، وہ ریمانڈ کا سوٹ پہن لے، وہ قیمتی شیمپو استعمال کر لے، قیمتی صابن استعمال کر لے، آپ دیکھیں بات کرتا ہے تو بات کے اندر کانفیڈنس نہیں، بات کے اندر اعتماد نہیں، توڑ مڑوڑ کر بات کرتا ہے۔ صبح میں جو بات کیا وہ دوپہر میں نہیں، دوپہر میں جو بات کیا وہ شام میں نہیں، آج جو کیا وہ کل نہیں۔ کبھی بیٹی کی شادی کی پریشانی، کبھی بچوں کے ایڈمیشن کا مسئلہ، کبھی بیوی کی بیماری کی پریشانی، کبھی اپنے قرض کا مسئلہ، اپنے مقدمات کا مسئلہ، یہاں سے وہاں تک سر کے بال کم ہوتے ہیں اور جسم کے اندر خون کے قطرے کم ہوتے ہیں، اور انسان کی اپنی پریشانی کی ڈکشنری اس سے زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی مصیبتوں کو مولتا ہے، اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں کو مولتا ہے۔ کیا ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے اولیاء کرام، کیا ان کی بیویاں نہیں تھی؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے پریوار نہیں تھے؟ کیا ان کا خاندان قبیلہ نہیں تھا؟ کیا ان کے بچوں کی شادی نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو پالا اور پرورش نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا اسی طریقے سے وہ حیران پریشان ادھر سے ادھر پھرا کرتے تھے؟ نہ صبح دیکھتے، نہ شام دیکھتے، نہ اپنا دیکھتے، نہ پرایا دیکھتے، کہ پھر پیسوں کی بات، دولت کی بات، روپیوں کی بات۔ حضرات، یہ علاج نہیں ہے کہ مال کی طرف بھاگ کر دھوکہ دیا جائے اور دوسروں کو ڈبایا جائے۔ علاج یہ ہے انسان مختصر کمائے، حلال کمائے، اور اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دوسروں کو بلڈ کینسر دے کر، کڈنی فیل کرا کر، کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آنکھوں کی بصارت چل جاتی ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں انسان کی قوت باہ اور قوت مردانیت کمزور ہو جاتی ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں جس سے اس کی ہڈیاں کا گودا ختم ہو جاتا ہے، دوڑنے چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہتا، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے اسے بوڑھا بنا دیتی ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ایک طبی اور فطری لائف سے پہلے اسے موت کے گھاٹ اور قبر کے گڑھے کے اندر اتار دیتی ہیں۔ کسی کا سہاگ اجاڑ کر
کسی بچوں کو یتیم کر کر، کسی کے گھر کے چراغ کو گل کر کر، کسی کی خوشیوں کو زندہ دفن کر کر، اللہ کی قسم اللہ نے دنیا کے اندر یہ نظام نہیں بنایا ہے کہ ہماری خوشیاں دوسروں کی بربادی پر ہو، بلکہ نظام اللہ نے یہ رکھا ہے کہ ہماری خوشیاں دوسروں کی خوشیوں میں ہیں، ہماری مسرتیں دوسروں کی مسرتیں میں ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھو، جلو نہیں، پیٹ کے اندر مروڑ مت پیدا کرو کہ سالہ دیکھو ہنس رہا ہے، ہمارے گھر میں مردہ نکلا ہے، ہمارے پریشانیاں ہیں، میں ہاسپٹل سے آ رہا ہوں، میں عدالت سے آ رہا ہوں۔ نہیں، کہا اضحک اللہ سنک، اللہ تعالی ہمیشہ تجھے خوش و خرم رکھے۔ شریعت کا مزاج دیکھے، ہمیشہ اس میں دوسروں کو بھلائی چاہیے ہے، اور اسلام کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ انسان کا عبادت کرنا بہت آسان ہے۔ میں آپ کو کہوں تہجد پڑھنے کے لیے، آپ تہجد پڑھ لیں گے۔ میں آپ کو کہوں ذکر و اذکار کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کر لیں گے۔ میں آپ کو کہوں درود پاک پڑھنے کے لیے، آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ میں آپ کو کہوں کلام پاک سننے کے لیے، آپ کلام پاک سن لیں گے۔ لیکن یہ کہوں کہ آپ اور میں گناہ سے بچے، یہ کام انسانوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے کہا مسلمان کی تعریف نماز سے بھی کی جا سکتی تھی، مسلمان کی تعریف حج سے بھی کی جا سکتی تھی، مسلمان کی تعریف قرآن کی تلاوت سے بھی کی جا سکتی تھی۔ کیا مسلمان اور قرآن لازم و ملزوم نہیں؟ کیا مسلمان اور نماز میں چولی دامن کا ساتھ نہیں؟ مسلمان اور تقوی کے اندر سورج اور اس کی کرنوں کا سمبند نہیں؟ اور مسلمان روزے کے اندر چاند اور اس کی چاندنی کا تعلق نہیں ہے؟ لیکن جب تعریف کی گئی تو یہ کی گئی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کامل مسلمان وہ ہے اپنے وجود سے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے اعمال سے دوسروں کو تکلیف نہ دے، اپنی زندگی میں اطمینان چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں۔ اس کا حل یہ نہیں کہ پیسہ کمانے کے چکر میں، دولت کمانے کے چکر میں آپ دھوکے پر دھوکا، فریب پر فریب، میڈ ان چائنا کی چیزوں کو میڈ ان جاپان بنا کر بھیجیں اور فروخت کریں، اور آپ جو ہے سبزیوں کے اندر، جانوروں کے اندر اور میڈیکل چیزوں کے اندر ملاوٹ کر کر انسان کی زندگی کی شمع کو گل کرے۔ اللہ کی قسم اللہ نے دنیا میں یہ نظام ہرگز نہیں رکھا ہے۔ چیز مختصر ہو، آپ نے وہ واقعہ سنا تھا کہ ایک شخص نے خواب کے اندر دیکھا کہ فلاں درخت کی چٹان کے نیچے 1000 روپے ہیں، خیر و برکت نہیں۔ بیگم سے مشورہ لیا، بیگم نے منع کر دیا۔ دوسرے دن دیکھا 500 روپے ہیں، خیر و برکت نہیں، بیگم نے منع کر دیا۔ تیسرے دن دیکھا 10 روپے ہیں، لیکن اللہ نے خیر و برکت دے رکھی ہے۔ تو بیگم نے کہا خیر و برکت کا وعدہ ہے، اس کو لے لینا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں۔ 10 روپے اس نے لیے اور بازار میں جا کر جب اس نے مچھلی خریدا، اس زمانے میں 10 روپے میں شاید ایک چھوٹی موٹی مچھلی آ جاتی ہو، اور خریدا اور گھر کے اندر صاف کیا، پیٹ کو کلین کرنا چاہا تو بیگم نے کہا اس میں کوئی چمکتی ہوئی چیز مل رہی ہے۔ تو جب اس کو نکالا اور بازار میں گیا تو وہ چمکتی ہوئی چیز کوئی اور چیز نہیں، وہ قیمتی ہیرا تھا جو کروڑوں روپے کے اندر فروخت ہوا۔ بظاہر 10 روپے تھے، لیکن اللہ نے کروڑوں کی خیر و برکت دی۔ انسان مختصر کمائے، چھوٹا کمائے، کسی کو تکلیف پہنچا کر نہیں، کسی کے گھر کے چراغ کو گل کر نہیں، کسی کی بیوگی کسی عورت کو بیوہ بنا کر نہیں، کسی بچے کو یتیم بنا کر نہیں، کسی کا سہاگ چھین کر نہیں، کسی گھر کی روشنی کو چھین کر نہیں۔ کچھ نہیں ہوتا دھوکے میں، کچھ نہیں ہوتا دھوکے میں سوائے تباہی کے، بربادی کے۔ انسان جھوپڑی میں رہے، سادہ سیدھا کھاتا رہے، موٹا ڈھاٹا پہنتا رہے، لیکن اپنی ذات سے وہ دوسروں کو تکلیف نہ دے، تو اسے کسی ویاگرے کی اور کسی حکیم کے حلوے کی اور کسی دوائی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جنتی مردوں کی طاقتوں سے مرحمت فرمائے گا۔ اللہ اس جھوپڑے کے اندر اسے جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔
دنیا والے دیکھ رہے ہوں گے کہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور اللہ اسے جنت کی نعمتوں کا مزہ دیں گے. دنیا والے دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ پھٹے بوریے پر, پھٹی حلال کی چٹائی پر سو رہا ہے, اور یہ انسان جو حرام کا کماتا ہے اور دوسروں کو ڈبوتا ہے وہ قیمتی بسترے پر جا کر انشورنس کا خوف, بیمے کا خوف, انکم ٹیکس کا خوف, قرض والوں کا خوف, دلالوں کا خوف, انجیکشن دوائی لے کر بھی کروٹیں بدل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسے پھٹے پرانے بوریے پر اور پھٹی پرانی چٹائی پر اور پیون لگے کمبل اڑا کر اللہم بیسمی کا اموتو واحیا بھی کہنے نہیں پاتا کہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے, کراٹے لینے لگتا ہے. نیند اللہ کی نعمت ہے, لذت اللہ کی نعمت ہے, بیوی اللہ کی نعمت ہے, اولاد اللہ کی نعمت ہے, راحت اللہ کی نعمت ہے, سکون اللہ کی نعمت ہے, صحت اللہ کی نعمت ہے. کم کمائی کے اندر اللہ شوہر کو بیوی سے لذتیں دیتا ہے اور بیوی کو شوہر سے لذت دیتا ہے, اولاد کو ماں باپ سے, ماں باپ کو اولاد سے. کمائی زیادہ ہو انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کمر کی ہڈی توڑ کر رکھ دیتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بیوٹی پارلر سے بیوٹی کوئی بن کر نکلی ہے, لیکن مرد اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. قوت مردانگی دوسروں کو دھوکہ دے کر, دوسروں کی زندگی اجاڑ کر اللہ نے اسے نامرد بنا رکھا ہے, ناہنجار بنا رکھا ہے. عورت دوسروں کو دیکھ دیکھ کر لذتیں حاصل کرتی ہے, بچے دوسروں کو دیکھ کر خواہشیں کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا کے اندر اللہ مسلط فرما دیتے ہیں. اس لیے انسان اپنی زندگی کا یہ فارمولہ بنائے, اپنے وجود سے, اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دھوکے کا سامان اگر اپنی دکان میں آ جاتا ہو تو خود اس میں دھوکہ کھانے کے بعد اس دھوکے کو آگے نہ کرے. اگر بیچنا بھی ہو, فروخت بھی کرنا ہو, اس عیب کو بتا کر, اس دھوکے کو بتا کر مسلمان گاہک کو آگاہ کر دے. رزق دینا اللہ کا کام ہے. گلی میں پاخانہ کھانے والے اور گندگی کھانے والے سوروں کو اللہ روزی دیتا ہے. کتا جو نجس جانور ہے اللہ اسے روزی دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کیا اللہ روزی نہیں دیتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ روزی نہیں دیتا. روزی ماں کے پیٹ سے اللہ نے مقدر لکھ رکھا ہے. دھوکے کی چیز سے سوائے پریشانیوں کے اور سوائے اپنے سکون کے غارت کرنے کے, اپنے راحت کے غارت کرنے کے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. آج قسم کھا لے کہ ہم مرتے مر جائیں گے, ہم تبوک کی سنت پیٹ پر پتھر باندھ کر زندہ کریں گے, اپنے وجود سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں گے. یہ آپ جو دیکھتے ہیں کہ جرمنی کے اندر ایسا ہو رہا ہے, برطانیہ کے اندر ایسا ہو رہا ہے, انگلینڈ کے اندر, امریکہ کے اندر, دنیا کی جو ترقی ہے, کئی 100 سال ہندوستان سے وہ ترقی کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. انٹرنیٹ ہے, سواریاں ہیں, اور پھر گھریلو ساز و سامان ہیں, سب ہائی ٹیک چیزیں ہیں. یہ نعمتیں وہ یہود ہونے کے باوجود, نصارہ ہونے کے باوجود, اسلام مسلمان دشمن ہونے کے باوجود, یہ ہائی ٹیک نعمتیں اللہ نے ان کو کیوں دی؟ آپ حیرت کریں گے. وہ سب کچھ ہیں لیکن ان کے اندر دھوکہ دینا ان کی مزاج کے اندر نہیں ہے. سڑکوں پر گاڑیاں چلتی ہیں, ہارن مار کر وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے. دن کے اندر بھی ڈم ڈم پر چلا کر, لائٹ کی روشنی کو آن کر وہ سامنے والے کو آگاہ کرتے ہیں. گالیاں دینا, لڑنا, جھگڑنا, یہ سب ان کی زندگی کے اندر نہیں ہے. بس کے اندر ڈالر گر جاتا ہے, 24 گھنٹے وہ ڈالر جو اسلام کا مزاج تھا وہ مزاج آج ان کے اندر آ چکا ہے. آپ اس جگہ پر جا کر وہ اپنا ڈالر اٹھا سکتے ہیں, اپنی گھڑی, اپنا موبائل آپ ٹرین میں, میٹرو میں چھوڑ کر اتر گئے ہیں اور آپ کو وہ بوگی یاد ہے, وہ سیٹ یاد ہے, تو 24 گھنٹے جا کر آپ اٹھا سکتے ہیں. اس قیمت داری کے سلے میں اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی کے اندر ہائی ٹیک نعمتیں مرحمت فرمائی ہیں. ہم اگر اللہ کے اس اصول کو اپنائیں گے, دستور کو اپنائیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بھی مالا مال کریں گے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں دسترخوان کی حالت کیا ہے, گھر کی حالت کیا ہے, کپڑوں کی حالت کیا ہے, موبائل کی حالت کیا ہے, اور زندگی کی حالت کیا ہے. یہ تو بھیک مانگ کر کوئی بھی ایک جو ہے 2 لاکھ 3 لاکھ کے شادی محل میں
وہ بھیک مانگ کر قرض لے کر ڈبا کر وہ شادی کر لے سکتا ہے، لیکن زندگی کے اندر اطمینان شادی سے تو آنے والا نہیں۔ اسی لیے دن بدن ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آئے دن آزمائشوں کے گھیرے میں، امتحان کے گھیرے میں ہندوستان کا مسلمان کیا نہیں آ رہا ہے؟ اور وہ وقت جو کبھی ہمارے بڑے، ہمارے آبا اجداد جو خواب کے اندر بھی نہیں سوچ سکتے تھے، جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، ایک وقت وہ تھا کہ ہندوستان کا غیر مسلم مسلمان کو عزت دیتا تھا، مسلمان کے پاس اپنے فیصلے لے کر آتا تھا، مسلمانوں کی مسجدوں سے گزرتا وہ چپل نکال کر بغل میں مار لیا کرتا تھا، اور اپنے بیمار بچوں کی شفا یابی کے لیے مسلمانوں کے مسجدوں کے درگاہوں کے پاس آ کر وہ کہتا کہ تم ہمیں دم کرو اور تمہیں پانی کے اندر پھونک مار دو۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا برادران وطن کا کچھ طبقہ آج مسلمان کو کہتا ہے کہ اس دھرتی پر اگر تمہیں رہنا ہے، اس ملک کے اندر تمہیں رہنا ہے تو ہندو ہو کر رہنا پڑے گا۔ جرمن کا رہنے والا جرمنی کا رہنے والا جرمن کہلاتا ہے، سعودی کا رہنے والا سعودی کہلاتا ہے، انگلینڈ کا رہنے والا انگریز کہلاتا ہے، امریکہ کا رہنے والا امریکی کہلاتا ہے، تو ہندوستان کا رہنے والا ہندو کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بالکل بے وقوفانہ اور احمقانہ فارمولہ ہے۔ اگر انگلینڈ کا رہنے والا وہاں انگریز کہلاتا ہے، امریکہ کا رہنے والا امریکی کہلاتا ہے، تو انگلینڈ ایک دھرم کا نام نہیں ہے، انگریز ایک مذہب کا نام نہیں ہے، امریکی ایک مذہب کا نام نہیں ہے، سعودی ایک مذہب کا نام نہیں ہے۔ اگر سعودی عرب والے یہ کہتے کہ یہاں اسلام کا قانون نافذ ہے، یہاں کے عدالتوں کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، یہاں اس ملک کو ہم اسلامستان کہیں گے اور یہاں ماننے والے کو ہم اسلامی کہیں گے، تب تو تشدد ہوگا۔ تو امریکہ کا رہنے والا اگر امریکی ہے، وہ ملک کی طرف اس کی نسبت ہے، ذات اور پاک کی طرف اور دھرم کی طرف نہیں۔ ہندوستان کے اندر فرقہ پرست جو ہندوستان کے اندر مذہبوں کے نام پر بٹوارا کرنا چاہتے ہیں اور دھرم اور ذات کے نام پر فرقہ وارانہ فساد کرنا چاہتے ہیں، ابھی حکومت کے بدلنے کے بعد ان کی زبانیں لمبی ہو گئی، ان کی زبانیں دراز ہو گئی، ہر آئے دن کچھ نہ کچھ یہ زہر اگلتے رہتے ہیں، ہر آئے دن اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، داڑھی کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے، مساجد کے تعلق سے، مدارس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ ایک نیا فارمولہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ جب اسلام شروع میں آیا تھا ابو جہل بھی آیا تھا، ابو لہب بھی آیا تھا، عتبہ بھی آیا تھا، شیبہ بھی آیا تھا، کفار مکہ مشرکین آئے تھے، یہود و نصارہ آئے تھے، اس سے ٹکر لینے کے لیے، اسلام کی شمع کو اپنے پھوکوں سے بجھانے کے لیے اللہ کا دستور ہے کہ ہر زمانے میں اس حق کی شمع کو گل کرنے کے لیے باطل کے ایوانوں سے ابو جہل آتے رہیں گے، ابو لہب آتے رہیں گے، عتبہ شیبہ آتے رہیں گے، منافقین یہود و نصارہ کوشش کریں گے اسلام کی شمع کو گل کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا دستور یہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ کبھی ان کے پھوکوں کو کامیاب ہونے نہیں دیکھیں گے، اللہ اس شمع دین کی حفاظت فرما لیں گے، اس قرآن کی حفاظت فرما لیں گے۔ یہ آج کی بات نہیں کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے کاٹنے کی بات کہی جا رہی ہو، ہندوستان کی آزادی کے بعد ہی سے یہاں راشٹریہ سیوک نام سے جو فرقہ بنا، اس کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے کاٹ کر رکھ دیا جائے۔ ہندو بذات خود کوئی عزت کا لفظ نہیں ہے۔ شمالی ہندوستان کے اندر جب آریہ لوگ آئے اور ایران سے وہ لوگ آئے اور شمالی ہندوستان پر انہوں نے قبضہ کیا، تو ہندوستان کے اندر مسلمان 850 سال سے لے کر 1000 سال تک تنے تنہا جمہوری، سیکولر اور ذات پاتوں کو لے کر اور طبقوں کو لے کر اور دھرموں کو لے کر اور پارٹیوں کو لے کر ایک مخلوط مشترکہ حکومت نہیں۔ جہانگیر حکومت کر رہا تھا، تنے تنہا کر رہا تھا، شاہجہاں حکومت کر رہے تھے، تنے تنہا کر رہے تھے، اکبر کر رہا تھا، تنے تنہا کر رہا تھا، عالمگیر کر رہے تھے،
تنے تنہا کر رہے تھے، مغلیہ کر رہے تھے، تنے تنہا کر رہے تھے. یہ چوچو اور مکسر نہیں تھا کہ کچھ تم تعاون کرو کچھ ہم تعاون کریں گے. اکبر کی تنے تنہا حکومت، شاہ جہاں کی تنے تنہا حکومت، عالمگیر کی تنے تنہا حکومت، بہادر شاہ ظفر کی تنے تنہا حکومت، ٹیپو سلطان شہید کی تنے تنہا حکومت، راجاؤں مسلم بادشاہوں کی تنے تنہا حکومت، پورے ہندوستان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما، رنگون پر تنے تنہا تھی. اس 850 سالہ دور حکومت کے اندر ان مسلم بادشاہوں کے ہاتھ کے اندر ملٹری بھی تھی، پولیس بھی تھی، فورس بھی تھا، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی. لیکن ان مسلم حکمرانوں کی رواداری اور ان مسلم حکمرانوں کی مساوات اور جمہوریت کا سبق دیکھیے کہ کبھی انہوں نے پورے مسلم ہندوستان کو ایک زبان ہونے کا دعویٰ نہیں کروایا، ایک مذہب ماننے پر مجبور نہیں کیا. ملٹری ان کی تھی، طاقت ان کی تھی، قوت ان کی تھی، پولیس ان کی تھی، جبر اور طاقت ان کی چل سکتی تھی. اگر چاہتے 1000 سال کے اندر اس دھرتی سے ایک ایک غیر مسلم کے وجود کو ختم کر رکھ دیتے، ایک ایک کلمے کا انکار کرنے والے کافر و مشرک کے وجود کو ختم کر رکھ دیتے. لیکن انہوں نے مندروں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی، دھرم سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی، ذات پات سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی، مندروں سے گرودواروں سے انہوں نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی، بلکہ ان بادشاہوں کی وسعت ظرفی تھی کہ انہوں نے جو ہے فارمولہ قل یا ایھا الکافرون کا دیا. جب کافروں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ لڑائی دیکھی نہیں جا سکتی، یہ اختلاف دیکھا نہیں جا سکتا، ایک بسترے پر سونے والے 2 میاں بیوی، ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے، چاچا اور بھتیجے میں اختلاف ہے، ماما اور بھانجے میں اختلاف ہے، اولاد اور ماں باپ کے اندر اختلاف ہے، آؤ ہم کمپرومائز کر لیں، ہم مصالحت کر لیں، ہم ایک چیز پر اگریمنٹ کر لیں. وہ اگریمنٹ کیا تھا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. وہ فارمولہ یہ تھا کچھ دن تم ہمارے دیوتا کی عبادت کرو، ہم تمہارے بھگوان کی عبادت کریں گے، کچھ دن تک تم ہمیں برا بھلا مت کہو، ہم تمہیں برا بھلا مت کہیں گے. اس قسم کا کچھ غیر شرعی فارمولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاں بھی نہیں کہا، اسے نہ بھی نہیں کہا، کہا اللہ کے حکم کا میں انتظار کروں گا. اور قرآن شریف کی سورہ کافرون نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، اعلان کر دیا گیا تمہارا فارمولہ قابل قبول نہیں. توحید اور شرک کے اندر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہودیت، نصرانیت، عیسائیت اور اسلام کے اندر مصالحت نہیں ہو سکتی. تمہارا طریقہ اور ہے، ہمارا طریقہ اور ہے. تمہارا طریقہ جہنم کی طرف جانے والا، ہمارا طریقہ جنت کی طرف جانے والا. تمہارا طریقہ اندھیری کی طرف جانے والا، ہمارا طریقہ اجالے کی طرف جانے والا. اس کے باوجود آخر میں سورہ کافرون کی ایک آیت ہے، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دھرم پر رہ کر اپنا کام کر سکتے ہو کچھ شرطوں کے ساتھ، جزیہ وغیرہ دے کر. ولی دین، ہم اپنے مذہب پر اپنے دھرم پر رہیں گے. یہ سورہ کافرون کے فارمولے پر ہندوستان کے مسلم حکمرانوں نے عمل کیا، کبھی کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی. کہا کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، ہمارے لیے ہمارا دھرم اور تمہارے لیے تمہارا دھرم، ہمارے لیے ہمارا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین. کر سکتے تھے. مسلمانوں نے انصاف اور عدل کا پرچم اس ملک کے اندر لہرایا، زبانیں ان کو ان کی بولنے دی. اسی وجہ سے جو اردو زبان ہے یہ مستقل کوئی زبان نہیں ہے، عربی زبان کی طرح، زبان کی طرح، تمل اور ملیالم زبان کی طرح یہ مستقل کوئی زبان نہیں. اردو کے معنی لشکر کے جنکشن کے، جیسے ریلوے اسٹیشن جنکشن پر کئی اسٹیٹوں کی ٹرینیں آتی ہیں، تو اردو ایسا جنکشن ہے کہ اس میں ہندی کا بھی لفظ ہے، تمل کا بھی ہے، ملیالم کا بھی ہے، عربی کا بھی ہے، سنسکرت کا بھی ہے، فارسی کا بھی ہے. تو یہ ہمارے بادشاہوں کی دین تھی، یہ وسعت ظرفی تھی ہندوستان کے اندر کہ وہ ایک زبان پورے ہندوستان کے اندر لاگو کرنا چاہے لاگو کر سکتے تھے، ایک دھرم والا بنانا چاہے بنا سکتے تھے، ایک قرآن
مذہبی رکھنا چاہے وہ رکھ سکتے تھے، ایک مسجدوں کا نظام وہ رکھنا چاہے رکھ سکتے تھے، لیکن سورہ کافرون کا جو فارمولا تھا مصالحت کا، ایگریمنٹ تھا کہ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دھرم میں خوش رہو کچھ شرطوں کے ساتھ، ہم اپنے مذہب کے اندر آزاد ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے ہندوستان کی آزادی کے بعد فرقہ پرست یہاں اس ملک سے مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے اور اس ملک کو ایک مذہب ایک خاص دھرم بنانے کے لیے الٹی سیدھی چالیں چل رہے ہیں۔ اور جب انسان جو ہے عقل کا پیرا ہوتا ہے، عقل کا لنگڑا ہوتا ہے، ایسی حرکتیں کرنا لگتا ہے کہ اس کا تاریخ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا اور عقل سے کوئی واسطہ نہیں ملتا۔ ہندو نہ کسی دھرم کا نام ہے، ہندو نہ کسی ملک کا نام ہے، اس ملک کا نام ہندو نہیں ہندوستان ہے، اس ملک کا نام بھارت ہے، اس ملک کا نام انڈیا ہے۔ تو چنانچہ یہاں کے رہنے والے ہندی کہلاتے ہیں نہ کہ ہندو، اور پھر وہ بھی مذہب کی بنیاد پر نہیں ملک کی بنیاد پر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی شعر کہا تھا، ہندی ہے ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا۔ تو ہندی کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ دھرم اور ذات پات کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ آریہ کے لوگ جب ایران کے راستے سے ہندوستان کے شمالی ہندوستان کے اندر آئے، وہ گورے، وہ چوڑے، وہ لمبے، وہ حسین اور وہ خوبصورت تھے، اور جب آئے یہاں کے ناگرکوں کو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا اور غیر اللہ کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، ان کے رنگ کے سامنے یہاں کا رنگ بجھا بجھاتا تھا، تو توہین کے طور پر، تحقیر کے طور پر، انسلٹ کے طور پر وہ آرین لوگوں نے جو ایران کے راستے سے ہندوستان آئے تھے انہوں نے ان کو ہندو کہا تھا۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ فرقہ پرستوں کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا کہ جو لفظ پرانے زمانے میں گالی کا تھا، توہین کا تھا، انسلٹ کا تھا، آج اسے عزت کے طور پر یہ استعمال کر کر مسلمانوں پر وہ تھوپنا چاہتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ اس ملک کی کانسٹیٹیوشن اور اس ملک کا قانون اور اس ملک کا لا بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ملک مختلف مذاہب کا مجموعہ ہے، مختلف رنگ و نسل کا مجموعہ ہے، مختلف طبقات اور مختلف قوموں اور قبیلوں کا رنگا رنگی کے اختلاف کے باوجود یہ ملک ایک جمہوریت اور ایک سیکولرزم کا گلدستہ ہے۔ اس ملک کا جب کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، اس ملک کا جب قانون بنایا گیا، ہر دھرم کو آزادی دی گئی، ہر طبقے کو آزادی دی گئی، ہر مذہب کو آزادی دی گئی۔ آج فرقہ پرست جو مسلمانوں کو اس ملک کے نشے میں مست ہونے کی بات کر رہے ہیں، وہ ملک کے قانون کے خلاف عمل کر رہے ہیں، وہ ملک کے کانسٹیٹیوشن اور ملک کے قانون کے خلاف وہ عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال حضرات، ملک کے اندر جو اس قسم کی چیزیں آئے دن پیدا ہو رہی ہیں اور فرقہ پرستوں کی ہمتیں اور فرقہ پرستوں کے حوصلے جو بلند ہو رہے ہیں، میں نے بتایا اللہ سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا، دین سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا، ورنہ وہ قوم جو غیر اللہ کی پرستش کرنے والی ہو، اللہ کی نظام گری ہوئی ہو، افسوس کی بات یہ ہے کہ کعبے کی طرف رخ کرنے والی قوم، حامل قرآن قوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی قوم کے سامنے اس کی زبان لمبی ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ہم گرتے جا رہے ہیں، ہمارا مقام گرتا جا رہا ہے۔ نہ ہمیں یہودوں کی سازشوں کا پتہ، نہ ہمیں نصارا اور عیسائی اسلام مسلمان دشمنوں کی سازشوں کا پتہ۔ آج کئی خرب ڈالر اسرائیل ہمارے پیسوں سے ہتھیار خرید کر غزہ کے مسلمانوں کا لہو کر رہا ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کو جام شہادت پینے پر مجبور کر رہا ہے۔ تحریکوں کے ذریعے سے، اعلانات کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، جمعہ کے بیانات کے ذریعے سے بار بار مسلمانوں کو کہا گیا تم سے خون نہیں مانگا جا رہا ہے، تم سے ڈالر روپیہ پیسہ نہیں مانگا جا رہا ہے، صرف یہ کہ ہتھیار بنتا ہے پیسے سے، بم بنتا ہے پیسے سے، بارود بنتا ہے پیسے سے، گولا بنتا ہے پیسے سے، ایٹم بم بنتا ہے پیسے سے۔ تم معاشی اور اسلامی حالت ان کی کمزور کر کر، ان کے چیزوں کا بائیکاٹ کر کر تم جو ہے ان کی حالت کو کمزور کرو، انہیں گولا بارود خریدنے کی طاقت کو توڑو ان کی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس پر کتنا پابند ہیں۔ صبح سویرے کولگیٹ استعمال کر کر، ڈیو سوپ کو اپنا کر، برگر کو کھا کر، کٹ کیٹ کو استعمال کر کر، میگی کا جو ہے نوڈلز پکا کر اب
کھا کر ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کریں یا اللہ بیت المقدس کو آباد کر دے، یہود کو تباہ کر دے، نصارہ کو تباہ کر دے، پیپسی پی کر کوک پی کر دینی اجتماعات جہاں پر ہوتے ہیں وہاں ان زہروں کی بوتلوں کی دکان دیندار لوگ روپیہ پیسہ لے کر کرایہ لے کر ان کی دکانوں کو لگایا جاتا ہے۔ آج کتنے مسلمان اسٹالوں کے اندر، دکانوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر اس زہر کو بیچا جا رہا ہے، اس زہر کو خریدا جا رہا ہے۔ جب مسلم نوجوان طبقہ جا کر ان کو بتاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا گاہک مر جائے گا، گاہک سے تجھے روزی ملنے والی ہے یا روزی دینے والی ذات اللہ ہے۔ آج بمبئی کی بڑی بڑی ہوٹلوں کے اندر ان کو میں سلام کرتا ہوں، ان کی جرأت کی میں داد دیتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں ان ہوٹلوں کی زندگیوں میں، ان مالکوں کی زندگی میں، ان کے کام والوں کی زندگی میں اور وہاں کے دکانداروں کی زندگی میں اللہ خیر و برکت نصیب فرمائے۔ ہمت کی، جرأت کی، کیا وہ بھوکے مر گئے؟ کیا وہ پیاسے مر گئے؟ کیا ان کی جو ہے کاروبار ختم ہو گیا؟ کیا ان کا ہوٹل بند ہو گیا؟ مسلمانوں اپنے ہوٹلوں سے، اپنے دکانوں سے اور اپنے رسوم و رواج کی محفلوں کے اندر اس زہر سے دور رہو اور ان مصنوعات سے دور رہو۔ آج بھی پچھلے جمعہ جو لیسٹ دی گئی تھی لوگ کہنے لگے کہ وہ سمجھ سے باہر ہے، بالکل کھلے طور پر قابل استعمال کیا چیزیں ہیں اور ناقابل استعمال کیا چیزیں ہیں، الیکٹرک کی کیٹیگری اور زمرے بنائے گئے ہیں۔ کاسمیٹک کا زمرہ کیا ہے، کپڑوں کا زمرہ کیا ہے، چائے کافی میں کیا استعمال کر سکتے ہیں کیا نہیں۔ اتنا بھی نہیں کرو گے تو کل کیا وہ حالات ہمارے اوپر نہیں آ سکتے؟ مسلمانوں خود بھی اس کا بائیکاٹ کرو اور دوسروں کو بھی اس کی تشکیل کرو۔ اپنے محلے کے دکانوں کے اندر، اپنے محلے کے ہوٹلوں کے اندر ان کے ہاتھ پیر کاٹو، ورنہ اسباب کو اختیار کرے بغیر بد دعا کرنے سے، بد دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ریاض الجنہ میں کر سکتے تھے، لیکن آپ بدر کے میدان گئے، مسجد عریش کو قائم کیا، رات بھر روتے رہے اور آپ نے ٹوٹی ہوئی تیروں تلواروں کے سائے میں 313 کو بھیجا، معاذ و معاوض کو بھیجا اور آپ سے فرمایا ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد ابدا۔ اے اللہ یہ 313 کا کریم میں نے بدر کے میدان میں جھونک دیا ہے، اے اللہ لاج رکھ لینا، اے اللہ ان کی عزت رکھ لینا۔ اگر یہ بچ جائیں گے اسلام کے نام لیوا رہیں گے، یہ اگر آج ختم ہو جائیں گے خدا نہ کرے اسلام کی شمع گل ہو جائے۔ اسباب کو اپناؤ، پھر دعا اور بد دعا کے ہتھیار کو اپناؤ۔ بڑے مصیبت کی بات یہ ہے نہ اسباب کو اپنا رہے ہیں، نہ دعا اور بد دعا میں ہم یاد کر رہے ہیں۔ کتنے مسلمان کلام پاک کا ختم کیا، کتنے مسلمان پیر جمعرات کے روزے رکھ رہے ہیں، کتنے مسلمان آیت کریمہ کا ختم کرا رہے ہیں۔ مسلمانوں بڑی بدترین حالت سے عالم اسلام گزر رہا ہے، مصر گزر رہا ہے، فلسطین گزر رہا ہے، افغانستان گزر رہا ہے اور ہندوستان کے اندر خود بد سے بدترین حالتیں دن بدن آتی جا رہی ہیں۔ اب ہمیں کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، نہ مال، نہ دولت، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ انفلٹ، نہ اثر و رسوخ۔ یہی کلام پاک کی تلاوت ہے۔ کتنی مسجدوں کے اندر قنوت نازلہ پڑھا جا رہا ہے، مختلف شہروں سے اور مختلف علاقوں سے یہاں احباب آئے ہوئے ہیں۔ فجر کی نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑھنے کا ہمارے علماء نے حکم دیا، ہمارے علماء نے امت مسلمہ سے درخواست کی۔ کتنی کنجوسی اور کتنی ہمارے اندر بے غیرتی اور بے حیائی کہ کم سے کم قنوت نازلہ پڑھ کر دشمنوں کی تباہی اور دشمنوں کی بربادی کے لیے ہم بد دعا کرنے کے لیے آج لائق نہیں۔ مساجد کے اندر اعلان دیا جاتا ہے کہ یہ پامفلٹ تقسیم کرو، امام کو ہمت نہیں کہ بھئی فلسطین کا تذکرہ، غزہ کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، دعا بد دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کے اندر مسنون طریقے پر فجر کی نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑھے اور اسرائیلی مسنونات اور پروڈکٹ کا جتنا ہو سکے اتنا بائیکاٹ کرے۔ اور میں نے بتایا زمزم کلچر کو اپنائیں، مدینہ طیبہ کے کھجور کے کلچر کو اپنائیں۔ اس کے لیے آپ کا کیا پیش قدمی ہوئی مجھے معلوم کہ آپ اس کے لیے بازار نہیں جائیں گے، تلاش نہیں کریں گے، جستجو نہیں کریں گے۔ میں نے بعض احباب کو کہا
مدینہ طیبہ کی کھجوریں لا کر یہاں پر اسٹال لگاؤ، مہمان کے آنے پر، مہمان کے جانے پر، اپنے کاروائیوں کے اندر، اپنی گھر کی ٹھنڈی کے اندر، اپنے ولیمے کے اندر، اپنی بچی کی منگنی کے اندر، اور اپنے دکان کے افتتاح کے موقع پر یہ کلچر کہ یہ مدینہ طیبہ کا کھجور ہے، ایک تو اس سے اہل مدینہ کی مدد ہوگی، اور دوسرے مدینہ طیبہ کا نام نکلے گا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوگی، اور تیسرے مسلمان ایک ایسے زہر سے بچے گا جو زہر پیپسی کی شکل میں، سافٹ ڈرنکس کی شکل میں انسان کو تباہ برباد کر دے گا۔ یہ وہ کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب غذا ہے کہ ایسے وٹامنز اللہ تعالیٰ نے زیتون کے پھل کے علاوہ دنیا کے کسی پھل کے اندر اتنے وٹامنز، اتنی طاقت اور اتنی قوت مردانگی اور اتنی شہوت دنیا کے ہر حکیم جو معجون بناتا ہے قوت مردانگی کا، اور دنیا کا ہر حکیم جو حلوہ بناتا ہے کھجور کا استعمال ضرور کرتا ہے۔ کھجور کے اندر اللہ نے طاقتیں رکھی ہیں، وٹامنز رکھے ہیں، اور اجوا کھجور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا لگایا ہوا ہے اس کی خیر و برکتوں کا، اس کی جو ہے ثمرات کا کیا کہنا۔ اس کلچر کو اپنائیے، مہمان کے آنے پر اس چیز کو پیش کیجئے، بجائے زہر پیش کرنے کے دودھ کو گرم کر کر پیش کیجئے، لسی پیش کیجئے، اس لیے کہ یہ دودھ ہندوستان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے۔ آپ نے اس کے حق میں دعا فرمایا، اللہم بارک لنا فی وزدنا من، اے اللہ برکت بھی دے اور اس کے اندر زیادتی بھی فرما۔ وہ سب چیزیں چھوڑ کر ہم جو ہے 2 لاکھ 2.5 لاکھ کے شادی محل کے اندر اسرائیلی مصنوعات پروڈکٹ النکاح من سنتی کی محفل کے اندر بے پردگی کے درمیان، ویڈیوگرافی کے درمیان النکاح من سنتی کے بول جہاں پر لگائے جاتے ہیں وہاں پیپسی کو ہم سب زہر بچوں کو دیا جا رہا ہے، بڑوں کو دیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہارلکس ہے، بورنویٹا ہے، یہ جتنے ایڈ کی طاقت کی چیزیں ہیں قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے ایک حبہ برابر اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ کھجور کے اندر جو طاقت ہے، اللہ نے دودھ کے اندر جو طاقت رکھی ہے، ادنا درجے میں شہد کی تعریف اللہ نے کلام پاک میں کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر کی ہے۔ توفیق نہیں، اتنی وسعت نہیں کہ آپ کھجور خرید سکے، مدینہ طیبہ کا مہمان نوازی کر سکے، دودھ کی حیثیت نہیں، لسی کی حیثیت نہیں، ادنا درجے میں شہد کا ملا ہوا پانی اپنے مہمان کو پیش کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد میں خیر و برکت بھی ہے اور شہد کے اندر شفا بھی ہے، یہ جسم کی پیٹ کی بیماریاں، معدے کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ ایسی قدرتی چیزوں کو اور ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں، پھلوں کے جوس کو استعمال کریں، شہد کو استعمال کریں، لسی کا استعمال کریں، دودھ کا استعمال کریں، اور یہ جو زہریلے پروڈکٹس ہیں اور یہ طاقت کے نام پر جو ہے ہارلکس، بورنویٹا، فلاں مالٹووا، اللہ کی قسم یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ پھلی سے تیل نکالنے کے بعد پھلی کی جو کھلی رہ جاتی ہے اور جو برادہ رہ جاتا ہے اس کے اندر کوک پاؤڈر ڈال کر، ٹیسٹی پاؤڈر ڈال کر یہ پوری دنیا کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ ہارلکس کے پہاڑ کے اندر بچے کو ڈبو دیں، اسے طاقت نہیں آ سکتی، شہد دیں، آپ اس کو کھجور دیں، آپ اس کو دودھ پلائیں، آپ اس کو سبزیوں کا عرق پلائیں، آپ اس کو فروٹ کا جوس پلائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ ایڈ کی دنیا ہے، اشتہار کی دنیا ہے۔ یہ لوگ فلموں کے ذریعے سے بھی دھوکہ دیتے ہیں، اشتہارات کے ذریعے سے بھی دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میری انرجی کا راز، میری طاقت کا راز، میری سندرتا کا راز، میری جوانی کا راز خداوند قدوس عزت و جلالت کی قسم، یہ وہ کمینے اور ذلیل لوگ ہیں کہ جہنم کے اندر بھی ان کو داخل کیا جائے گا۔ ان کی شرمگاہ سے وہ بدبو نکلے گی کہ جہنمی کہیں گے کہ جہنم کا لہو اور پیپ اور سانپ اور بچھو کیا ہمیں عذاب دینے کے لیے کم تھے کہ تمہاری شرمگاہوں سے نکلنے والی بدبو سے ہمیں جہنم کے سانپ بچھو سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ وہ کمین ہے جو ہماری طاقت کو بتائیں گے، ہماری انرجی کے راز کو بتائیں گے، ہماری جوانی کے راز کو بتائیں گے،
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، ہم قرآن سے پوچھیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں شفا بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے۔ اس میں کن چیزوں کے تذکرے ہیں؟ کون سے ہارلکس کا، کون سے بون وٹا کا، کون سے فوٹا کا، کون سے تھمس اپ کا، کون سی کولڈ ڈرنکس کا، ہم اسے پوچھیں گے، اپنی زندگی کو نیچرل بنائیں گے۔ ایک تو زندگی کے اندر صحت بھی آئے گی، طاقت بھی آئے گی، اور دوسرا اللہ نے قرآن میں کہا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ان کے پروڈکٹ خرید کر ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر تم یہ نہ سمجھو یہ تمہارے ہمدرد بنیں گے، یہ آپس کے ہمدرد ہیں، تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، پھر کہا کہ جو ان سے دوستی کی طرف جو ہے قدم بڑھائے گا، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے بجائے، صحابہ کے ساتھ اٹھنے کے بجائے، تابعین اولیاء کے ساتھ اٹھنے کے بجائے، کیا تم یہ چاہو گے ٹونی بلیئر کا ہاتھ پکڑ کر قیامت کے دن میدان محشر میں اس کے ساتھ اٹھو؟ کیا تم یہ چاہو گے بش کے ساتھ اٹھو، یہودوں کے ساتھ اٹھو، نصارہ کے ساتھ اٹھو، اور نبی کے قتل کی وجہ سے جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، تم قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھنا چاہو گے یا صدیق فاروق کے ساتھ اٹھنا چاہو گے؟ شہدائے بدر اور شہدائے احد اور شہدائے حنین کے ساتھ اٹھنا چاہو گے؟ مرضی آپ کی ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اولیاء کرام کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، ان کے پروڈکٹس کو، ان کی مصنوعات کو مکمل بیکاٹ کرے، پھر دوبارہ کوشش کرتے ہوئے ایک دوسری ڈش لائی گئی ہے، آپ بھی چھاپیں، آپ بھی زیرکس کریں، جو پیسہ قوم و ملت اور دین کے لیے جتنا خرچ ہوگا اتنا پیسہ ہاسپٹلوں سے بچے گا، اتنا پیسہ عدالتوں سے بچے گا، جو وقت جتنا وقت دین کے لیے لگے گا اتنا وقت اللہ ہاسپٹلوں سے، اتنا وقت دنیا کی عدالتوں سے اللہ بچائے گا۔ ہمارے سے جو کوشش ہوئی ہم نے کی ہے، آپ بھی اسے بنا کر محلوں میں بانٹیے اور برادران وطن کو بتائیے کہ بی انڈیا بائی انڈیا، ہندوستانی بنو اور ہندوستانی خریدو، اور بتاؤ ہم ہندوستان کے وفادار ہیں، ہم انگریز کے غلام نہیں۔ انگریز کو گاندھی جی نے مار کر بھگا دیا، ہمارے اکابرین نے مار کر بھگا دیا، جب بھگا دیا تو ان کا دم جھلے کو اور ان کی مصنوعات کو، ان کے پروڈکٹس کو اور ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس زمانے میں بھی استعمال نہیں کرتے تھے، آج بھی ہم استعمال نہیں کریں گے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے اندر دیکھیں، ہے تو مذہبی کتاب، لیکن انک بنانے کا طریقہ لکھا ہے۔ اس زمانے میں سلیٹ اور پینسل چاک پیس ہوا کرتی تھی، سلیٹ بنانے کا طریقہ، چاک پیس بنانے کا طریقہ، قلم بنانے کا طریقہ، برو قلم اور انک روشنائی، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا انگریز نسل حرامی، تو اس کا پروڈکٹ، اس کی مصنوعات کو بھی ہندوستانی ناگرک استعمال نہ کرے، اپنے گھروں میں سلیٹ بنائے، اپنے گھروں میں قلم بنائے، اپنے گھروں کے اندر روشنائی بنائے، اپنے گھروں کے اندر روئی سے کپڑا کاٹے، ان کے کپڑے کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی چیزوں کو استعمال نہ کرے۔ بہت دور اندیشی تھی ہمارے اکابرین کی، جس پر ہندوستان کا مسلمان وقتی طور پر جوش و جذبے میں، جب عراق پر حملہ ہوا تو اس وقت وقتی طور پر مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا، پھر وہی کتے کی تم ٹیڑھی کی طرح دوبارہ آ گئے اصلی حالت پر۔ افغانستان پر حملہ ہوا تو پھر ہندوستان کے اندر تحریک چلی کہ ان کی مصنوعات اور ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، پھر کتے کی تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ اب غزہ اور فلسطین پر ہوا، اب مسلمان استحکامات کے ساتھ جمے رہے، طاقت اور قوت کے ساتھ جمے رہے، اور ہندوستان سے محبت کرے، ہندوستان کی مصنوعات سے محبت کرے۔ اللہ کی مددیں، اللہ کی نصرتیں انسان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس طریقے سے آنے لگتے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک عورت جس کا خاوند 2 سال سفر میں رہ گیا تھا، اور جب آیا تو دیکھا کہ عورت کے بچہ پیٹ کے اندر ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ لے کر گیا، اور ایک ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2-1 مہینے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن 2 سال کا غیبت اور 2 سال تک شوہر غائب رہنے کے باوجود بھی حمل ٹکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ کرے اس عورت سے بدکاری ہو گئی، زنا سرزد ہو گیا،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ عورت چونکہ شادی شدہ ہے اور مرد 2 سال سے اس کا غائب تھا، اس کو زمین میں کمر تک دفن کر کر سنسار کر دیا جائے، اتنے پتھر مارے جائیں کہ یہ زخمی ہو کر سر پھٹ کر مر جائے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور جن کی اجتہاد کے بارے میں، مجتہد ہونے کے بارے میں حدیث نے گواہی دی، اپنے اجتہاد کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ لیا، فرمایا کہ عمر آپ اس عورت کو مار نہیں سکتے، قصور عورت کا ہو سکتا ہے اگر نکلے تو، لیکن اس بچے کا قصور نہیں ہو سکتا۔ جب اس کی ڈلیوری ہوگی اور جب بچہ پیدا ہوگا تب آپ اس کو سنسار کریں گے۔ یہ کہہ کر حکمت عملی سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو غصے کو ٹھنڈا کر کر عورت کو رہا کروا دیا۔ عورت نے جب بچے کو جنا تو وہ بچہ 2 سال کا تھا، اس کے دانت نکل چکے تھے، اور وہ عورت اپنے بچے کو لے کر جب آئی کہ میرے اوپر حد قائم کی جائے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا اے معاذ آپ ہی فیصلہ کریں۔ حضرت معاذ بن جبل نے جب اس بچے کو دیکھا تو اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ بچہ بجائے 9 مہینے رہنے کے، ڈلیوری ہونے کے بجائے ایک قدرتی سسٹم اس کے یہ ہو گیا کہ 2 سال تک ماں کے پیٹ میں ہی میں وہ زندہ رہا اور باپ اس کا وہی تھا، اور اللہ نے یہ کیا اس بچے کو ہو بہو ہم شکل باپ کے ہم شکل بنایا اور باپ جیسا چہرہ بنایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر معاذ مجتہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا مجتہد نہ ہوتا تو آج عمر ایک غلط فیصلہ کر کے ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تو اس طریقے سے اللہ کی غیبی مددیں نصرتیں جب آدمی حق کے راستے پر چلتا ہے، سنت کے راستے پر چلتا ہے، غیب سے اللہ تعالیٰ راستے فراہم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بڑا عجیب و غریب پیش آیا کہ ایک بیوی جب اپنے خاوند بسترے پر تھا اور اس سے پانی مانگا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے اور مجھے سوچ لگ رہی ہے ذرا پانی پلاؤ۔ بیوی گئی پانی لینے کے لیے اور پانی لے کر آئی تو لانے میں تھوڑا تاخیر ہو گئی۔ آج کے زمانے کی طرح کولر سامنے نہیں تھا، مٹکا سامنے نہیں تھا، خدا جانے کس تالاب کے پاس، کس کنویں کے پاس، کس مشکیزے سے پانی نکالنا پڑتا تھا۔ آدھا پونا گھنٹہ لیٹ ہوا ہوگا، آنے تک خاوند کی نیند لگ گئی۔ اب یہ کشمکش میں رہی کہ اگر میں جگاؤں خاوند کی نیند جو ہے جگ جائے گی، اور خاوند جگے تو پانی کے بغیر رہ جائے گا خاوند کیا تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ خاوند کے پیروں تلے کھڑ کر میں انتظار کروں گی، اگر خاوند جگ جاتا ہے تو پانی پیش کروں گی، اگر نہیں جگتا ہے تو تہجد کے وقت تک اس کا انتظار کروں گی۔ خاوند تہجد کو اٹھا اور جب بیوی کو اس حالت میں دیکھا، ارے بیگم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ رات سے میں اس انتظار میں تھی، اگر جگاتی تو آپ کی نیند خراب ہوتی، آپ خود جگتے کبھی تو میں آپ کو پانی پیش کرنے کے لیے میں یہاں پر خادمہ لونڈی بن کر کھڑی رہی۔ خاوند بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ اس نے کہا کہ بیگم، اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکال لیے، میں نے زندگی میں آپ کا کوئی حق مکمل ادا نہیں کیا، کوئی مکمل خوشی آپ کو نہیں دے سکا، مانگیے آپ جو مانگیں گے، اگر میری طاقت، میری وسعت اور میری کیپیسٹی ہوگی آج ضرور آپ کی خواہش پوری کی جائے گی۔ بیگم نے کہا وعدہ کرتے ہو کہ تم میری خواہش کو پورا کرو گے؟ تو کہا ضرور میں خواہش کو پورا کروں گا۔ تو بیگم نے کہا کہ مجھے طلاق دے دیجیے۔ خاوند بڑا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابی کا واقعہ صاحب، یہ پریم چند کے افسانے کا واقعہ نہیں ہے، یہ کسی فلم کا ڈائلاگ نہیں ہے۔ بیگم نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا اور طلاق دینا آپ کی کیپیسٹی میں، اور آپ کی زبان چل سکتی ہے، طلاق کے 2 بول سکتے ہیں۔ خاوند ہوا بڑا پریشان، کہا کہ یہ فیصلہ میں خود نہیں کر سکتا، چلو میرے اور آپ کے آقا کائنات کے سردار اور احکم الحاکمین، قاضیوں کے قاضی، منصفوں کے منصف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ میاں بیوی جا کر
آقا کیا طلاق دلواتے ہیں یا طلاق رکواتے ہیں یا کوئی اور واقعہ پیش آتا ہے؟ ایک نئے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں امن، سکون اور راحت کی زندگی نصیب فرمائے، پریشانی سے، بے چینی سے اللہ ہمیں اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔